چلیے بھائی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب قیام لیلۃ القدر من الایمان. لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا شعبہ ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاً تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شعبہ ایمان ہی کو پہلے سے بیان کر رہے تھے. اس سے پہلے جو آپ نے شعبے پڑھے سب یہ بھی ایمان کا شعبہ، یہ بھی ایمان کا شعبہ، یہ بھی ایمان کا شعبہ. بیچ میں 4-5 ابواب وہ لے آئے جس سے معتزلہ کی تردید کر دی اور کفر کے سلسلے میں بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ کفر دون کفر ان کی قبیل سے ہیں اور اس سے جو ہیں ایمان سے نہیں نکلتا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ شعبہ ایمان کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. تو عینی فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہوئی کہ ان 4-5 بابوں سے پہلے شعبہ ایمان میں جو باب گزرا باب افشاء السلام من الاسلام ہے نا. آپ نے اس سے پہلے جو باب پڑھا باب افشاء السلام من الاسلام، تو عینی کہتے ہیں کہ اس باب کو اس باب سے تعلق ہے. ان شعبہ ایمان کا بیان چل رہا تھا پھر دوبارہ، اور مناسبت اس طرح ہے کہ سلام کو عام کرنا ایمان کا شعبہ ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کی طرف سے سلام ہی حتی مطلع الفجر سلام ہوتا رہتا ہے. اس مناسبت سے افشاء السلام من الاسلام کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیام لیلۃ القدر من الایمان لے آئے. مناسبت سمجھ میں آئی. واقعتاً عینی نے بہت اچھی بات کہی، بہت عمدہ بات کہی، لیکن اگر اس کی مناسبت اگر ماقبل بابوں ہی سے ثابت کر لے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، افشاء السلام تک جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اب انہی ابواب سے ثابت کرو. یہ جو بیچ میں ابواب ذکر کیے کفر دون کفر و ظلم دون ظلم اور علامت المنافق، کہ بھئی یہ تمام اعمال اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے. تو اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ اعمال صالحہ جو ہم تم کو بتا رہے ہیں قیام لیلۃ القدر وغیرہ، اس کے کرنے سے ایمان میں نور پیدا ہوگا. تو جب انہی ابواب کے ساتھ مناسبت ہو سکتی ہے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا شعبہ ہے. باقی لیلۃ القدر پر تفصیل گفتگو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل لائیں گے. ابواب لیلۃ القدر مستقل اس پر کتاب قائم فرمائیں گے، وہیں پر اس پر مسئلہ آئے گا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له. من يقوم ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کا معنی تو ایمان اور احتساب کا معنی اخلاص. احتسب یحتسب و احتساب کا معنی حساب کرنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ حساب کا معنی ہوتا ہے توجہ رکھنا. تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ توجہ رکھیں مطلب اخلاص کے ساتھ کام کریں، ریاکاری نہ آ جائے. تو ترجمہ ہوگا کہ جو لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا رہا، یہاں قیام بمعنی صرف قیام نہیں، مطلقاً عبادت ہے، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے تلاوت ہو. من یقم لیلۃ القدر ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ایمان اور اخلاص کے ساتھ. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے
کہ یہ جو فرمایا کہ ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا کبائر بھی معاف ہو جائیں گے؟ صغائر تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی عبادت سے کبائر بھی معاف ہو جائیں گے؟ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب ذخائر علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ ہاں کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور عام اکابر کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی، صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ کبائر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو شرط قرار دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ تو کبائر کے لیے تو توبہ شرط ہے، اس لیے اس طرح کی عبادت سے کبائر معاف نہیں ہوتے، صغائر معاف ہوتے۔ لیکن بھائی ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کی رائے یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان اس خلوص سے عبادت کرتا ہے کہ جس کے خلوص کی وجہ سے دل میں ایک ندامت کا احساس بھی ہوتا ہے، یا اتنی کثرت سے عبادت کرتا ہے کہ اس کی کثرت عبادت یا اس کے خلوص عبادت اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور خلوص عبادت کا پانی اور اسی طرح کثرت عبادت کا پانی کبائر کو بھی دھو دیتا ہے، معاصی کو بھی دھو دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلمات کا بھی اثر ہے، نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہمارے بعض اکابر کے باب میں ہم نے خود سنا کہ وہ بعض مکانوں میں گئے تو ان مکانوں سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ اس مکان سے ہمیں زنا کی بدبو آ رہی ہے، گناہوں کی بدبو آ رہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں چہرے پر بھی ظلمت آتی ہے، تاریکی آتی ہے، اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں نور پیدا ہوتا ہے چہرے پر، اسی طرح مکان میں بھی نور ہوتا ہے۔ مکان میں بھی نور ہوتا ہے اور چہرے پر بھی نور ہوتا ہے۔ تو جب اعمال صالحہ چہرے کو منور کر سکتا ہے، مکان کو نورانی بنا سکتا ہے، تو پھر گناہوں کو کیوں نہیں دھو سکتا؟ اس لیے کبھی کبھی خلوص والی عبادت، سمجھنا یہ بات ہر جگہ تم کو نہیں ملے گی کسی کتاب میں، خلوص والی عبادت یا کثرت عبادت یہ کبھی کبائر کو بھی دھو دیتی ہے، اگرچہ ضابطہ وہی ہے جو میں نے پہلے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کبائر کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، یہ اصول وہی ہے۔ لیکن کبھی مثلاً آپ نے نماز اس انداز سے پڑھی کہ آپ کی نماز کی نورانیت نے ظلمت کو دھو دیا، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ہمارے حضرت کے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا، ختم بخاری میں کسی جگہ کسی مدرسے میں ایک صاحب مسافے کے لیے آئے، حضرت نے میری طرف خطاب کر کے حنیف ان سے کہو ان کی آنکھوں سے زنا نکل رہے ہیں۔ انہوں نے بعد میں مجھے خود بتایا کہ ہاں جلسے میں آتے ہوئے بد نظری ہوئی تھی۔ یہ اہل اللہ ہے، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ جو ہے کھول دیتا ہے۔ یہ ان کے قلب کا نور ہے، جیسے ٹارچ لائٹ کے ذریعے سے، بیٹری کے ذریعے سے ہمیں نظر آتا ہے، وہ اپنے نورانی قلوب کے ذریعے سے
دوسروں کے دلوں کو بھاپ لیا کرتے. ایسے تو بہت واقعات ہیں. اس لیے بڑے میاں سے دل لگا کرتا تھا کہ نہ معلوم کیا منکشف ہو جائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جاتے تھے تو پہلے اعتکاف کر کے جاتے تھے. ایک دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف اس لیے کرتے تھے کہ دل کی صفائی کر کے جائیں، چونکہ بہت سارے عوام سے ملنا ہوتا تھا دعوت کے سلسلے میں، تو لوگوں کی باتیں برائیاں سن سن کر دل پر ایک اثر بھی ہوتا تھا. تو کہیں اندر کی باتیں شیخ پر منکشف نہ ہو جائیں، اس لیے ایک دن کا اعتکاف کر کے پہلے دل صاف کرتے تھے اور اس کے بعد جاتے تھے. جب ان بزرگوں کا یہ حال ہے تو پھر کیا خیال ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی منور اور نور کا کیا مسئلہ ہوگا. جی، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ یا تو قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت، اور یہ رات بڑی عظمت والی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. یا اس رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور پھر قرآنی آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا جس میں اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہوتے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. تو ایک طرف تو یہ آیت لے لو، اور وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے جس میں قرآن نازل کیا، تو اب دوسری آیت لے لو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ان دونوں کو ملانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سال بھر کا جو تقدیری نظام جو ہے نا، یہ تقدیری نظام جو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ پورا تقدیری نظام شب قدر میں دیا جاتا ہے. مشہور یہ ہے کہ شب برات میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فی لیلۃ مبارکہ کی تفسیر شب برات سے کر دی ہے، لیکن جنہوں نے کی ہے وہ شیعہ ہے، اور ہمارے علماء بھی لے کر چل پڑے اس کو. اب بار بار تفسیر، بعض تفسیر ہے نا، وہاں دو کے نام بہت آتے ہیں، سدی اور قلبی. یہ سدی اور قلبی دونوں شیعہ ہے، ان کے اقوال پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی شب برات سے تفسیر کی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی، باب الجہاد من الایمان. الجہاد من الایمان. یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب آپ اور دو باب پڑھو گے. دیکھو، باب تطوع قیام رمضان من الایمان. رمضان کی رات کی نفل پڑھنا، تراویح جس کو بولتے ہیں، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. اس کے بعد ایک باب پڑھو گے، باب صوم رمضان من الایمان. رمضان کے روزے بھی ایمان کا شعبہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر لیلۃ القدر، پھر تطوع قیام رمضان، پھر صیام رمضان، یہ تینوں رمضان ہی سے تو متعلق ہے، تو تینوں کو ایک ساتھ لے آتے، یہ بیچ میں الجہاد من الایمان کیوں لائے؟ ارے پہلے ان تینوں بابوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے، یہ الجہاد من الایمان کیوں لائے؟ اس کا جواب سنو.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں بالقصد لائے، اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ لیلۃ القدر مجاہدے کے بعد ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ مجاہدے کے بعد ملے گا۔ اگر پورے عشرے کو آپ جاگتے رہو گے یا پوری رمضان جاگتے رہو گے تب جا کر لیلۃ القدر ملے گا، ورنہ ویسے لیلۃ القدر ملنے والی نہیں ہے یہ رات۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لیلۃ القدر کے بعد الجہاد من الایمان کا باب لے آئے۔ جی وبه قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل انتدب کا معنی ہوتا ہے جلی کرتا ہے اللہ۔ مسلم کی روایت میں ہے تکفل اللہ تعالی، تکفل اللہ، اللہ ان کی کفالت کرتا ہے، اپنی کفالت میں لیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے تضمن اللہ، اللہ ان لوگوں کی ضمانت لے لیتا ہے، ضامن بن جاتا ہے، تو اللہ ان کی کفالت لیتا ہے، اللہ ان کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ ان کو ثواب دینے میں جلی کرتا ہے۔ کون لوگ؟ جی انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، چلیے، لا یخرجہ الا ایمان، نہیں نکالا اس کو مگر مجھ پر ایمان رکھنے میں او تصدیق برسول، یا میری تصدیق کرنے میں، او تصدیق برسولی، یا میرے رسول کی تصدیق میں۔ یعنی اللہ کہتا ہے مجھ پر ایمان رکھنے نے اس کو نکالا اللہ کے راستے میں، یا میرے رسول کی تصدیق کرنے کی وجہ سے وہ نکلا ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی اخلاص کی وجہ سے نکلا ہے، اللہ پر ایمان کی وجہ سے نکلا یا رسول پر تصدیق کی وجہ سے نکلا، مطلب اخلاص کے ساتھ۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ الا ایمان بی، مجھ پر ایمان یا رسول پر تصدیق، حالانکہ دونوں ملیں گے تو ہی ایمان تو ہوگا، تو یہ او کیوں آیا بیچ میں؟ راجح قول یہ ہے کہ یہ او واو کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب ترجمہ ہوگا مجھ پر ایمان نے اور میرے رسول کی تصدیق نے اس کو نکالا، دونوں جمع ہو گیا، واو جمع کے لیے آیا۔ دوسرا جواب سب سے آسان جواب ہے، شک راوی پر محمول کر لو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یوں فرمایا الا ایمان بی، یا آپ نے یوں فرمایا او تصدیق برسولی، دونوں میں سے ایک بات فرمائی تھی۔ تو مجھ پر ایمان میں رسول اللہ کی تصدیق آ گئی، یا میرے رسول کی تصدیق میں اللہ پر ایمان آ گیا، تو دونوں میں سے کوئی ایک بات کہی تھی۔ جی مطلب یہ نکلا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت نے فرمایا اللہ جلی کرتا ہے اس آدمی کو بدلہ دینے کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلا، اور اس کو نہیں نکالا اللہ کے راستے میں مگر مجھ پر ایمان رکھنے نے یا میرے رسول کی تصدیق کرنے نے، یعنی اخلاص نے۔ جی ہم اس کو واپس کریں گے جہاد سے، کیسے؟ من اجرن، اجر لے کر، او غنیمتن، یا غنیمت لے کر۔ یہاں بھی وہی اشکال آ گیا کہ ہم اس کو واپس کریں گے اجر لے کر یا غنیمت لے کر، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ اجر بھی ہے غنیمت بھی ہے، دونوں ملا، جیسے بدر کے اندر۔ یہ من اجرن او غنیمتن کا مطلب تو یہ نکلا کہ دونوں میں سے ایک ہی ملے گا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملتا ہے اس کو۔ تو اب یہاں بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ یہ او واو کے معنی میں ہے، من اجرن و غنیمتن، اجر اور غنیمت دونوں لے کر۔
یا پھر یوں کہہ لو کہ او کو اپنے اصلی معنی میں رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو اجر لے کر لوٹے گا یا غنیمت لے کر، یعنی دونوں میں سے ایک تو ضرور ملے گا اس کو. او ادخلہ الجنہ، یا اگر وہ شہید ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا. جی. ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور اگر میری امت پر گرانی نہ ہوتی، مشقت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، تو حضرت فرماتے ہیں میں کسی بھی سریے میں پیچھے نہ رہتا، ہر غزوے میں، ہر سریے میں نکلتا. اور میری تو تمنا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں. حضرت ترغیب دے رہے ہیں شرکت فی الجہاد کی. لیکن حضرت تمام غزوات میں کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ اگر آپ تمام غزوات میں جاتے تو آپ کے بعد امراء کو، امیروں کو، بادشاہوں کو، نائبین کو ہر غزوے میں جانا ضروری ہوتا اور یہ امت کے لیے مشقت ہو جاتی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ ہر غزوے میں شریک نہ ہوئے. لیکن آپ کی تمنا یہ ضرور رہی کہ میں بار بار شہید ہوں اور بار بار زندہ کیا جاؤں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت تو بہت اعلیٰ مقام ہے، شہادت تو نیچے ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء تو تیسرے نمبر پر ہے. اور جب اعلیٰ مل گیا تو ادنا کی تمنا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب راجح تو یہی ہے جو میں نے ابھی دیا کہ حضرت ترغیب کے لیے کہہ رہے ہیں. بھائی آپ کے پاس نبوت تھی، امت کے پاس نبوت کہاں ہے؟ تو ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور دوسرا جواب، کبھی کبھی اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے ادنا چیز کی تمنا کرنا کوئی خراب تھوڑائی ہے. میں اس کی بہت موٹی سی مثال تمہارے ذوق کے اعتبار سے دوں. تم بریانی کھا رہے ہو، بہت اعلیٰ درجے کی چیز، اور تمنا کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ سلاد بھی لے آؤ. تو سلاد تو ادنا ہے، تو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی تمنا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا ذوق ہے تو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی تمنا کی جا سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بہرحال جہاد بھی ایمان کا شعبہ ہے. چلیے. باب تطوع قیام رمضان من الایمان، رمضان کا نفلی قیام یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ صرف فرائض ہی ایمان کے شعبے نہیں، نوافل بھی ایمان کے شعبے ہیں. اور یہ روایت صاف دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ نوافل جو ہے نا بھائی، تراویح جو ہیں وہ حدیث شریف سے ثابت ہے. یہاں تطوع قیام رمضان سے تراویح مراد ہے. میں یہ بحث نہیں کرتا اس وقت کہ 8 ہے 20 ہے، یہ بحث اپنی جگہ بخاری لائیں گے، اس کو یہاں بحث نہیں کرنا ہے. لیکن نفس تراویح کا ثبوت ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہاں بھی وہی بحث ہوگی کہ جو رمضان کے اندر تراویح کے لیے کھڑا ہوا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہاں بھی وہی بحث کہ کبائر معاف ہوں گے یا نہیں.
جس کو اوپر میں بتا چکا ہوں. جی. باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. رمضان کے روزے رکھنا اخلاص کے ساتھ ایمان کا شعبہ ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ما قبل باب میں قیام رمضان من الایمان کہا، احتساب کا لفظ نہیں کہا، اور یہاں احتساب کا لفظ کہہ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنا تو بالکل علانیہ ہوتا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسے موقع پر لوگ اپنے اظہار کے لیے بول دیا کرتے ہیں ہم تو صائم ہیں، ہم تو روزے دار ہیں. یعنی کوئی علامت تو ہے نہیں کہ تم نے روزہ رکھا ہے. وہاں تو نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں جان رہا ہے. تو بعض مرتبہ انسان کا اخلاص نہیں رہتا، اس لیے فرمایا احتساباً. جی. وبه قال حدثنا ابن السلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. بس چھوڑ. کل آپ لوگوں کی کل چھٹی ہے یا مدرسہ ہے؟ مدرسہ ہے. ہے جی. چھٹی نہیں ہے نا.